قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 66 میں سورۃ التکویر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت. کلمت اذا میں الف کے نیچے زیر ہے تو ہم حمزہ کو نیچے سے ادا کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والی حصے سے ہے. دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت الشمس میں یہاں شین پہ تشدید ہے کیونکہ اس سے پہلے لام الشمسیہ ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر شین کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف شین ہے تو یہ 2 شین ہیں، شین ساکن اور شین متحرک زبر سے. ہمیں تشدید کو صحیح سے ادا کرنا چاہیے کیونکہ ہم اسے صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ایک حرف نہیں پڑھتے. یہاں میم ساکن ہے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے اور اسے جزم سے ادا کرنا ہے. سین پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت کوورت میں یہاں بھی واو پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر واو کو پڑھیں گے اور جو کہ تشدید زیر کا ہے تو اس کا دھیان رہے. را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے تو ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. آخر میں جو کہ تا پہ جزم ہے تو ہمیں تا کو ہمس سے ادا کرنا ہے. ہمس کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ. کلمت النجوم میں نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے. آخر میں میم پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت انکدرت کی شروعات میں یہاں الف ہے، یہ حمزۃ وصل ہے. حمزۃ وصل کو ظاہر نہیں کیا جاتا تو ہم میم کے بعد سیدھا حرف نون ساکن ادا کریں گے. النجوم انكدرت. جو کہ یہاں نون ساکن ہے پھر حرف الکاف ہے. یہاں حکم ہے اخفاء. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. انکدرت. را پہ زبر ہے تو یہاں بھی ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہوگا کیونکہ اس کا حکم ہے تفخیم. آخر میں ہم تا کو ہمسے سے ادا کریں گے کیونکہ یہاں تا ساکن ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. کلمت الجبال میں یہاں حرف الجیم ہے اور اس کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. آخر میں لام پہ پیش ہے تو ہم لام کو پیش سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے. کلمت سُيِّرَت میں یہاں یا پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں یا کو پڑھنا ہے. را پہ زبر ہے تو ہمیں اسے تفخیم سے ادا کرنا ہے. آخر میں ہم تا کو ہمسے سے پڑھیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. کلمت العشار میں یہاں لام القمریہ ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے اور اسے جزم سے ادا کرنا ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے تو ہمیں عین کو وہیں سے پڑھنا ہے اور جو کہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہم عین کو زیر سے ادا کریں گے. آخر میں را کو تفخیم سے ادا کرنا ہے کیونکہ اس پہ پیش ہے، ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے. کلمت عطلت میں یہاں بھی حرف العین کا دھیان رہے اور جو کہ اس پہ پیش ہے تو ہمیں اسے پیش سے ادا کرنا ہے. یہاں حرف الطا ہے، طا حروف تفخیم میں سے ہے، ہمیں اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کرنا ہے اور جو کہ اس پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم طا کو پڑھیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. کلمت الوحوش میں واو پہ پیش ہے تو ہم واو کو پیش سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے تو ہم ہا کو وہیں سے پڑھیں گے. آخری میں حرف الشین ہے اور اس پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت حشرت میں یہاں بھی حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. شین کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے.
جو کہ را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے، آخر میں تا کو ہمزے سے ادا کرنا ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ کلمت البحار میں با کے نیچے زیر ہے تو ہم با کو زیر سے ادا کریں گے، ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخری میں را کو تفخیم سے ادا کرنا ہے، مطلب بھاری آواز میں کیونکہ اس پہ پیش ہے۔ کلمت سجرت میں جیم پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم جیم کو پڑھیں گے، اور جو کہ تشدید زیر کا ہے تو اس کا دھیان رہے، را کو تفخیم سے ادا کرنا ہے، آخر میں تا کو ہم ہمزے سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ کلمت النفوس میں نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے، فا پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے، آخری میں ہم سین کو بھی پیش سے ادا کریں گے۔ کلمت زوجت میں واو پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر واو کو پڑھنا ہے، آخری میں تا کو ہمزے سے ادا کریں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ کلمت الموعودہ میں یہاں جو کہ حمزہ پہ الٹا پیش ہے تو یہاں مد طبیعی ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے، آخر میں تا مدورہ ہے اور اس پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت سئلت میں سین پہ پیش ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کلمت بِأَيِّ میں یا پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں یا کو پڑھنا ہے، تشدید زیر کا ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت ذنب میں یہاں نون ساکن ہے اور پھر حرف البا ہے، با حروف الاقلاب میں سے ہے، اقلاب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم یہاں نون ساکن کو میم میں بدل کے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، ذنب۔ آخر میں با کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف القاف ہے کلمت قتلت میں، قاف حروف الاخفاء میں سے ہے، اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، ذنب قتلت۔ قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے، جو کہ اس سے پہلے حکم اخفاء تھا اور حکم الاخفاء میں غنہ رہتا ہے، غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو جو کہ حرف القاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہاں غنہ کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے، ذنب قتلت۔ تا کے نیچے زیر ہے اور لام کے اوپر زبر ہے تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اب آپ سورۃ التکویر کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیاہنے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔